إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ دی ذات واسطے، درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا ثلاث عورات لکم، کہ عورت دا جو معنی ہے وہ ہے کہ چھپانا، پردہ کرنا۔ ثلاث عورات لکم علیہن لباس لہم۔ اور اسلام نے عورت نو بہت ہی عزت اور اس دی شان اور اس دا مقام اور مراتب بیان کیتے نے۔ عورت دے مقام بیان کیتے کہ جڑی عورت ہوندی ہے وہ ہمیشہ چھپ کے اور با پردہ ہو کے رہندی ہے، تے جڑی عورت نہیں پھر وہ عورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ عوام دے رائے دے مطابق کہ جدوں کوئی قیمتی چیز ہوئے مٹی ہے، یہ ایک عام ہے۔
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਟਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। اس دی قیمت دی وجہ کرتے قیمتی چیز ہونے دی وجہ کر کے اس دی تھوڑی جی حفاظت کرے گا، اس تے ترپال کپڑا پائے گا کہ دے پانی لگ کے ضائع نہ ہو جائے یا زنگ نہ لگ جائے۔ اس تو تھوڑا جی اگے بڑی ہے تے چاندی ہے، وہ تھوڑا جی اور اگے کر کے سنبھال کے رکھدا ہے تاکہ یہ مہنگا ہے تے بڑا قیمتی ہے، اس دی حفاظت کیتی جائے۔ پھر چاندی تو اتے تھوڑا جیا سونا آ جاندہ ہے۔ ہن ہر بندے نو پتا ہے کہ سونا اتنا مہنگا ہے، اور او سونا ایک تولا ہوئے، دو ہوئے، 1.5 ہوئے، جتنے مرضی تولا ہوئے، او تولا انہیں بڑے طریقے دے نال لکا چھپا کے انہوں سنبھال کے رکھدا ہے۔ اس وجہ کر کے رکھدا ہے کہ کیونکہ یہ بڑا قیمتی ہے، کسی نو پتہ چل گیا چرا لے گا، کسی نو پتہ چل گیا کھو لے گا، یا کدے عام جگہ تے ڈگے نہیں، یہ دی بڑی حفاظت کر کے رکھدا ہے۔ اسی طرح اسلام دے اندر اللہ رب العزت نے عورت نو بنایا ہے تے عورت دا معنی ہی پردہ ہے، تے جدوں بندہ اس عورت نو پردہ رکھے گا، چھپا کے رکھے گا، ادو آٹومیٹک اس دی قیمت، اس دی عزت، اس دا مقام، اس دی شان بڑھ جائے گی۔ تو جدوں اسلام دے مطابق نہیں چلائے گا، اور جدوں میری ماں اور بہن اسلام اور شریعت دے مطابق نہیں چلے گی، ادو سمجھ لو کہ پھر اس دی عام مٹی دی طرح ہے، اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس دا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے کہ یا ایہا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا کہہ دیجئے اپنیاں بیویاں نو، و بناتی کا اور اپنیاں بیٹیاں نو، و نساء المومنین اور مومنہ دیاں عورتاں نو، کیا نا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہریاں تے اوڑنی لے لین، اپنے چہریاں تے پردہ کر لین، تاکہ جو ہے اس دی وجہ کر کے تہاڈی حفاظت رہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، اپنی بیوی نو، اپنی بہن نو، اپنی بیٹی نو پردہ نہیں کروائے گا، تو حقیقت اندر اس دی کوئی حیثیت نہیں، وہ سمجھ لیں کہ عورت ہی نہیں، جس نو اللہ رب العزت نے فرمایا ثلاث عورات لکم۔ تو حضرات ذی وقار اسی حوالے نال کہ اسلام دے اندر عورت دا مقام کی ہے، اور اسلام نے عورت نو پردے دا حکم کیوں دیتا ہے، اس حوالے نال تو صحباب دے سامنے کچھ معروضات رکھنے دیا خواہش مند ہاں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت تساں سارے احباب نو اس دیتے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبین ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے نبی، اے میرے پیارے محبوب جی، تسی بھی آکھ دیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہریاں تے اوڑنی اوڑ لین، اپنے چہریاں تے نقاب کر لین، اپنے چہریاں تے پردہ کر لین، کیونکہ اللہ رب العزت فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا کہ جڑیاں عورتاں نے اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رہن، پردے دی حالت اندر رہن۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں دا گھر اندر رہنا ہے عورت دی زینت ہے۔ عورت دا بازار اندر یا عام گلی اندر پھرنا نہیں جائز، کیونکہ عورتاں نو جانا نہیں چاہیدا۔ اللہ فرما دینے کہ عورت سونی تاں لگ دیئے کہ جدو اپنی گھر دی چار دیواری اندر روے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ جدو عورت اپنی گھر دی چار دیواری تو نکل دیئے، جدو اپنے عورت اپنے گھر دے دلیز تو باہر قدم رکھ دیئے، دلیز تو چوکھر تو باہر رکھ دیئے، فرمایا اذا خرجت استشرفها الشیطان، فرمایا کہ اس عورت نو شیطان اتنا خوبصورت بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کرتا ہے، اس عورت نو انجرید گور گور بنا کے تے انہاں لوگاں دے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ بھی یہ دیتے مائل ہوئے۔ تے میرے محبوب فرماندے نے نہ نکلیا کرو، کیونکہ دے نال شیطان ہوندا ہے، تے شیطان جال بچھا کے بیٹھا ہوندا ہے۔ تے جدو ماں بہن گھر دی چار دیواری تو بے پردہ ہو کے نکل دیئے، جدو اپنے چہرے تے اوڑنی نہیں لے کے نکل دی، ادو یقیناً پیرے سے عورت دے اتے شیطان حملہ کردا ہے۔ جدو شیطان جال بچھا کے بیٹھا ہوندا ہے، پھر اپنی عزت نہیں بچا کے ہوندی، پھر اپنی عزت تے اپنا وقار نہیں بچا کے ہوندی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ لیکن اسلام نے تے پابندیاں نہیں لائیاں، اسلام نے تے سختیاں نہیں کی دیاں۔ اسلام جدو ہی بولے آئے عورت دے مقام تے شان تے عظمت تے بولے آئے، لیکن عورت نے اپنی عزت خود وجا دیتی ہے، عورت نے اپنا مقام خود ختم کر چھڑے آئے۔ اللہ نے تے قرآن اندر فرمایا کہ اسلام نے تے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے۔ ہاں اسلام کی اندر ہے اگر ضروری کم میں تے عورت باہر نکل سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایویں نہیں نکلے گی با پردہ ہو کے نکلے، اور نہیں لے کے نکلے، ایویں آوارہ نہ پھرے تے نہ نکلے، کیونکہ شیطان جال بچھا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت زی وقار حضرت
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے کہ میرا خاوند زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھجوران دا باغے 2 میل تے کھجوران دا باغے مینوں ضرورت پیندی میں کھجوران دا ٹوکرا چکن واسطے یا کھجوران دیاں گٹھلیاں چکن واسطے میں اپنے خاوند دے باغ اندر چلی جاندی پتہ کی چلے کہ جدو کسے عورت نو ضرورت ہوئے تے پردے دی صورت اندر کسے عورت نو کم دی ضرورت ہوئے تے پردے دی شکل اندر جانا چاہیے دائے کیونکہ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ فرماندے نے تسی عورتاں نو اے فرماندے نے کہ عورتوں انج نہ نکلیا کرو اپنے آپ نو بنا سنوار کے انج نہ نکلیا کرو جی میں جاہلیت دیاں عورتاں نکلیا کر دیاں سن جی میں جاہلیت دیاں عورتاں اپنے پیراں دے وچ پزیباں پہن کے ہتھاں دے اندر چوڑیاں پہن کے تے چن چن دی آواز دے کر کے گلیاں دے اندر گھومدیاں سن نہیں اپنے گھر دی 4 دیواری اندر رہنا ہے لیکن اج میرے مسلمانہ دا تے میرے ملک اندر ایک کم ختم ہو گئی ہے اسلام ختم ہو گئی ہے شعور ختم کر چکے ہیں کیونکہ کوئی بندہ نہیں جڑی اپنی ماواں بہناں نو اس طرح دی تعلیم دے وے کوئی بندہ نہیں اپنی بیٹیاں نو جدی تربیت دے وے بس اپنے فخر دے اندر آ کے اپنی دولت دے اندر آ کے جناب اپنے آپ نو وڈیرا سمجھ کے تے اپنی بیٹیاں دے ہاتھ سارا کچھ دے دیتا ہے نہ کدی تربیت کیتی ہے نہ کدی سمجھایا ہے اسلام نے تے آکھیا ہے کہ کام تے جا سکدی ہے پر پردے دی صورت اندر جا سکدی ہے اور نہیں کر کے جا سکدی ہے ورنہ نہیں جا سکدی اللہ کو اکبر اللہ پھر ایک اور حدیث آئی ہے نبی علیہ السلام نے جدو ویکھے ہے نا نبی پاک فرماتے نے لا تمنعوا نساءکم المساجد اوے میرے صحابیوں جدو تواڈے کول تواڈیاں بیویاں یا عورتاں اجازت لین مسجد اندر نماز پڑھن واسطے لا تمنعوا ادو تسی انہاں نو نہ روکو ادو تسی انہاں نو منع نہ کرو کیونکہ انہاں نو اجازت دے دیو پر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آندے نے کہ جدوں عورتاں مسجد دی وچوں نماز پڑھ کے جاندیاں سن اسی اپنیاں بیویاں دے نال اپنیاں عورتاں دے نال این کر کے مسجد باہر جاندے پے ہوندے ساں ایک دن اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دی نظر رحمت ساڈے تے پئی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عورتوں تہاڈا کم نہیں ہے کہ گلی دے وچکار چلنا تہاڈا کم نہیں کہ رستے دے درمیان اندر چلنا بلکہ کنارے کنارے ہو جاؤ دیواراں نال چمٹ کے جایا کرو کیونکہ تاکہ دیگر صحابہ کرام دا تو آسانی نال گزر ہو جائے پتہ کی چل دے کہ اسلام نے منع نہیں کیتا فرمایا کہ جڑی عورت تیرے کول نماز واسطے اجازت منگے جڑی جمعے واسطے اجازت منگے انہوں اجازت دے دیو انہوں روکو نہیں لیکن آج تے میرے ملک دا تے معاشرہ بھی تے ماحول بھی بگڑ چکے ہیں جے بازار دی اجازت لین اسیاں نے جاؤ سر خسمہ کھاؤ تے جے اگر اسی ساڑھے کول جمعے دیوارے آکھیا جائے تے فتنہ
پوندا ہے، اگر مسجد دے وچ تراویحاں دا آکھیا جائے تے فتنہ پوندا ہے، نمازاں دا آکھیا جائے تے فتنہ پوندا ہے، جس دی وجہ کر کے جہلیت آ چکی ہے۔ میری اور تہاڈیاں ماواں بہناں نو کسے دین اسلام دے کسے رکن دا نہیں پتا، اسلام اور شریعت دا نہیں پتا، کیونکہ اسی انہاں نو مرکز تو روک دیتا ہے، کیونکہ انہاں نو اللہ دے گھر تو اسی روک کے رکھیا ہے۔ اللہ دی بندیو جے تسی اللہ دے گھر اندر جاؤ گی فتنہ پائے گا، جناب شیطان حملہ کرے گا، یہ ہوئے گا، انج دے بدبخت بندے بھی نظر آندے نے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تمنعوا نساءکم المساجد، اوے مسجداں دے اندر جان تو انہاں نو نہ روکیا کرو، کیونکہ مسجد ایک تربیت گاہ ہے، مسجد ایک درس گاہ ہے، مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ جس مسجد دے اندر سارا دینی اسباق ملتے نے، لیکن الٹی چل چکے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے عورت نو ضروری ہے، عورت جناب کلی ضروری کم ہوئے تے گھروں باہر نکل سکتی ہے، پر پردے دی شکل اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام حکم دیا کر دے سن کہ آندے نے یا معاشر النساء، اے عورتاں دی جماعت، اج عید دا دن تے ساریاں عورتاں اس عیدگاہ دے اندر جمع ہونا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مخصوص ایام اندر ہے، لیکن ضرور جمع ہونا ہے۔ جے نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھو، لیکن مسلمانہ دی دعا دے اندر ضرور شمولیت کرنی ہے۔ تے جے کوئی بعض ایسیاں صحابیات سن اللہ دیاں برگزیدیاں تے نیک سن، کہندیاں سن سونیا ساڈے کول سر تے چادر لین واسطے کپڑا موجود کوئی نہیں، سانو تند تے کپڑا پہن واسطے ساڈے کول کوئی چادر موجود کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے تسی انج کرو نا، ایک دوپٹے دے اندر ایک چادر دے اندر دو عورتاں، دو بہنا یا دو سہیلیاں مل کے ایک چادر دے اندر بھی آؤ تے لیکن اس عیدگاہ دے اندر آؤ، کیونکہ اس عیدگاہ دے اندر اے اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے بنایا ہے، نہ کہ صرف مردہ واسطے بنایا ہے۔ اللہ نے تے جو دین اور اسلام نازل کیتا ہے مردہ واسطے بھی کیتا ہے تے عورتہ واسطے بھی کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تے فرمایا کہ دینی معاملات کے اندر جتنا کوئی عمل کرے گا مرد بھی کرے گا تے عورتاں بھی کرن گیاں، دینی معاملات کے اندر اجر دے حساب نال ثواب دے حساب نال برابر ہون گے، ورنہ تے مرد دا مقام عورت تو زیادہ ہے۔ لیکن آج کوئی دین دا نہیں پتا، کوئی اسلام دا نہیں پتا، کوئی شریعت دا نہیں پتا، کوئی مرنے دا نہیں پتا، کوئی دفن کفن دا نہیں پتا، کسی چیز دا نہیں۔ وجہ کی ہے کہ اسی اپنی عورتاں نو مسجداں تو روکے آئے تے بازار نو اجازت دے چھڈیے، بازار نو جاؤ جتنا دل کردا ہے اسی اجازت دے چھڈیے تے انہاں کول پوچھے کہ اتنے کوئی فتنہ نہیں، اتنے جو موڈے لگے بھاویں جویں مرضی کردے رہن کوئی حرج نہیں۔ اتھی تے ساڑیاں مسلمانہ دیاں ماواں بہناں نے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اے تواڈے واسطے مرد کیوں بنائے نے، اے جنے کیوں بنائے نے، تواڈی اولاداں تواڈے بیٹے کیوں بنائے نے؟ اگر کوئی بازار دی چیز خریدنی ہے تے او لے کے آن، خاوند اگر اچھی اور خوبصورت چیز لے کے آندا ہے تے بی بی نو دے تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خاوند جو تینوں انہاں کپڑیاں دے اندر ویکھنا پسند کردا ہے تے تو کیوں نہیں میں نہیں پانے؟
فرمایا انج نہ کریا کر کیونکہ خاوند تینو انہاں کپڑے اندر ویکھنا چاہندا ہے جڑے کپڑے تیرے واسطے لے کے آئے نے۔ تے اج کل بیبیاں کیوں انہاں نو پتہ ہی نہیں شریعت دا، تے انہاں تو آنا جھگڑنا ہی ہے، انہاں آنا لے میں اپنی مرضی دے کپڑے لے کے آواں، میں اپنی مرضی دے خرید و فروخت کر کے آواں گی۔ اللہ تو جا میں اپنے تے گھاری سونا، اے چودھری جناب گھر ستا بھی ہے، اے دی بیگم بازار پھر پور کے شام نو آئیے، ان ہن بیچارے نو پتہ نہیں کہ کیڑے حالت دے اندر آئیے کہ کچھ ہو کے آیا۔ ایک قرآن اور اسلام اور دین جو ہے عورت نو مقام اور مرتبہ دیندہ ہے کہ عورت بڑی عظمت والی اسلام دے والے نال، لیکن شرط ہے کہ دین اسلام دے نال چلے، شریعت دا پابند رہے۔ اللہ اکبر، آئیے توجہ کریے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت گھروں نکلنے دی اجازت ہے، لیکن شریعت دے مطابق نکلے، اسلام دے مطابق نکلے۔ فرمایا کیسے؟ جدو گھروں باہر نکلے لگے تے دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جدو اے عورت پڑھ کے نکلے گی، سیدنا انس فرما دینے کی اللہ دے نبی فرما دینے کفیتا و وکیتو آپ، فرمایا کہ اے اللہ دی کفایت نے حاصل کر لئیے، یعنی اللہ اس عورت نو کافی ہوگی ہے، اللہ دی حفاظت کرے گا۔ سارا دن گروبار نکلے گی تے شیطان دے عمل اندر نہیں جائے گی۔ اگے اسلام دستا ہے جدو عورت اپنے گھر دی وچوں نکلے تے فرما دینے کہ اے عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے، عورت اپنے جناب پیران تینج دیاں پزیبہ نہ پہن کے جائے تاکہ غیر محرم دے کن اندر آواز پہنچے، انج دیاں چوڑیاں نہ پہن کے جائے کہ جنہ دے چھن چھن دی آواز غیر محرم دے کنہ تے پوے۔ فرمایا کہ پردہ کر کے عورت نکلے، ہیل والی تیڑی والی جتی بھی نہ پا کے جائے، اور جدوں جائے گھروں باہر نکلے کسے ضرورت دیتا ہے، اللہ فرماتے نے کل المؤمنات یغضون من ابصارہم، اے مومن عورتاں انج کرن کی اپنیاں نگاہاں نو تھلے رکھن تے ایک کنارے کنارے ہو کے چل دیاں جان، اپنیاں نظراں نیویاں کر کے چلے، نہ او دے چلنے دی آواز آئے، نہ او دیاں پزیباں دی آواز آئے، نہ او دے جتی دی آواز آئے، نہ او دی آواز اونج زبانی آواز آئے، خاموشی دے نال چادر اوڑ دیاں کے اوڑ کے جان۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عورت آئیے آ کے کہندی ہے سونیا کہ میں پردہ کرنی ہاں، میری چادر جے نیچے بہت زیادہ ہو جاندی ہے، کسے جگہ تے گلی جگہ گندگی والی آ جاندی ہے تے او میرا برقع یا میری چادر گندی ہو جاندی ہے تے سونیا میں تے نماز بھی پڑھنی ہوندی ہے، اللہ اکبر میں اللہ دی عبادت بھی کرنی ہوندی ہے تے پھر میں کی کراں؟ اس گندی جگہ نے میں چادر نو چوکلاں یا کی کراں؟ اللہ دے نبی فرما دینے کہ جدو تو گندی جگہ تو گزرنی ہے اگے صاف جگہ بھی آندی ہے، صاف زمین بھی آندی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ صاف زمین بھی آندی ہے۔ میرے پیغمبر فرما دینے اے بی بی جتنی گندگی لگ دی ہے اتنی صاف مٹی بھی لگ جاندی ہے، اس صاف مٹی نال اللہ پاک کر دیندہ ہے، اللہ پاک کر دیندہ ہے۔ پر اے اللہ دے نبی نے فرمایا چلو اتھو چوک لیں تے اگے تھار لیں، انج نہیں تے بعد بیبیاں انج بھی ہوندیاں نے پچھو اونج لگی ہوندیاں نے، جس ٹائم کوئی ایک مولوی ویکھ لین نہ تو فوراں چادر اولے نے، باقی کسی کو نہیں۔ ایک بزرگ نے اللہ دے بڑے نیک بندے عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نو اللہ کروڑا انہاں دی قبرات رحمتاں دا نزول فرمائے، او بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نہ جاندہ پیا نا بازارے تے میری نظر پہ گئی 3-4 کڑیاں ہوندیاں پیاں سن، کوئی نقاب نہیں، کھیل دیاں کود دیاں شرارتاں ہستیاں کھیڑدیاں ہوندیاں پیاں سن، اوندے اوندے پورا بازار انہاں کراس کر لیا تے جس ٹائم اگے پہنچیاں نے تے انہاں دی نظر پئی میرے تے اے مولوی ہے
تے انہاں فوراً نقاب کر لیا چادر کر لی تے میں آکھیا تھیو اے پورے بازار دی وچوں ایک میں ہی تو گندا بندہ نظر آیا سا جڑا مینوں ویکھ کے تسی چادر کر لئی بس پورے بازار دے اندر تسی چہرہ ڈھانپیا نہیں ہے سارے بازار دے اندر ایویں لگدیاں جے ہسدیاں مشکریاں کردیاں ہوندیو تے جدوں مینوں ویکھیا چادر اوڑھ لئی انہاں مذاق تے گل ہے کہ اساں انج کرنے ویکھیا نا کہ آ بندہ کوئی شریعت دے مطابق ہے اے دے تو چادر کر لئی باقیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے سنیار دی دکان تے گئے اوتھے جا کے جناب کہہ لی اے میرے ابو دے چاچے دا جڑا ہے نا دوست ہے تے کوئی گل نہیں میں اس شیشے دے سامنے زیور پہن کے چیک کر لینی او چنگے شیشے لگے ہوندے او کناں دیاں والیاں سارا کچھ ان اس ٹائم پتہ ہی نہیں چلدا کہ میری غیرت کس جگہ تے گئی کول خاوند بھی بیٹھا ہے کول باپ بھی بیٹھا ہے سگا بھائی بھی بیٹھا ہے اور بیٹا بھی بیٹھا ہے لیکن اس ٹائم اس کی غیرت پتہ نہیں کس جگہ تے گئی ہے اللہ اکبر نام محترم بھائیو اسلام نے کیا کیا کہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے چھپے ہویا آئیے توجہ کریے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو عورت گھروں باہر نکل دیئے ادو شیطان دے نال نال ہوندا ہے اور شیطان جال بچھاندا لوگاں دے سامنے خوبصورت پیش کردا ہے اس کار کے لوگوں تسی اپنیاں بہناں دی عزتاں دی حفاظت کریا کرو اپنیاں دھیاں دی عزتاں دی حفاظت کریا کرو اپنیاں ماواں بہناں دی عزت دی حفاظت کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ جنوں فکر ہوندی ہے جنوں آخرت دی فکر ہوندی ہے حقیقت دے اندر وہ اس طرح دے معاملات اندر بڑیاں پابند ہوندیاں سن ایک اللہ دے نبی دے کول عورت آئی ہے آندی ہے کہ سونیا مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے مینوں مرگی دا جدوں دورہ پہ جاندا ہے ادوں مینوں پتہ نہیں چلدا کہ میری چادر دا مینوں خیال نہیں رہندا کیونکہ مینوں تے مرگی دا دورہ پہ گیا ہے کدی بازار اندر جاندیاں جاندیاں کدی گلی دے اندر جاندیاں جاندیاں اللہ دے نبی جی میرے واسطے کوئی دعا کر دیو کہ اللہ پاک مینوں شفا دے دے میں جناب بے پردہ نہ ہوا اللہ اکبر تے اللہ دے نبی نو اس عورت دے سوال دا بڑی مزہ آیا ہے اللہ دے نبی نے دے سوال سن کے تے بڑی خوش ہوئے نے کیسی عورت ہے کہ انہیں پردے دی بے پردگی دی وجہ کر کے دعا کران دی پئی ہے اللہ دے نبی پوچھتے نے کہ بی بی دسنا تو شفا لینا چاہنی ہے یا جنت لینا چاہنی ہے اے بی بی کہندی ہے کہ سونیا جے مینوں جنت مل جائے تو میں ہور کی لینا چاہنی ہاں جے شفا مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ جا بی بی اللہ تینوں جنت بھی دے دے گا تے اللہ تینوں شفا بھی عطا کر دے گا حقیقت اندر کس عورت نے پوچھیا اس کر کے دعا دا کہ اس کر کے کہ میں بے پردہ نہ ہوا آج میری ماواں بہناں تندرست نے تے بے پردہ ہو کے رہندیاں نے آج میری ماواں بہناں نے خوشیاں غمیاں دے اندر بنا سنار کر کے نکل دیاں نے اللہ دا قرآن پڑھے ہوندا شریعت سنی ہوندی اسلام پڑھے ہوندا اسلام دے بارے کچھ جانے ہوندا آج دے واز سنے ہوندے اللہ دی قسم ہے کہ جہلیت والی عورتاں دی طرح نہ نکل دیاں کیونکہ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا میرے رب فرماندے نے کہ ایک عورتوں تانوں جدوں میں مقام دے دیتا ہے تسی پھر جہلیت دی عورتاں دی طرف ہے انج کیوں چل دیو کہ جس طرح کہ ایک اونٹ ہوندا ہے اس اونٹ دے اوپر کوہان بڑی وڈی ہوندی ہے اور کدی ادھر نوں جدوں چلدا تے کدی ادھر نوں کوہان ڈہ جاندی ہے کدی دوسری طرف ڈہ جاندی ہے فرمایا کہ جڑی عورت انج کر کے ٹہل ٹہل کے چل دی ہے کدی اپنی گردن جنوں سٹ دی ہے کدی اپنی گردن اس طرف دائیں کر دی ہے تے بائیں کر دی ہے کدی اپنی ہیل والی جتیاں نو اپنے پیراں نو چھن چھن کر کے تے جناب مار مار کے ٹہل ٹہل کے چل دی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے وہ جدو عورت نکل دی ہے گھروں باہر نکل دی ہے جننے بندے دے پیراں دی آواز سندے نے جننے بندے او دے جناب کے لئے خوشبو لگائی ہوئی سنگ دے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جننے دیاں چوڑیاں دی آواز سندے نے جڑیاں اپنے جناب
والا نو جناب ننگیاں کر کے جتنے وال نظر آندے نے جتنے بندے ویکھدے نے میرے پیغمبر فرماندے نے انج سمجھ لو کہ انہیں اتنے بندیاں نال زنا کیتا ہے اتنا بڑا گناہ اس عورت نو ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے نو ایک جناب کوڑا ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے او کوڑا کیویں جویں ایک گاں ہوندی ہے تے اودی دمب ہوندی ہے اودا پوچھ ہوندا ہے انج دا کوڑا پکڑایا گیا ہے اونے کوڑا اپنے ہاتھ اندر پکڑیا ہویا ہے تے ایسی عورتاں نو مار دے پے نے جڑیاں عورتاں اپنی زیب و زینت کر کے تے لوکاں نو وکھاندیاں نے جڑیاں عورتاں اپنے گھر دی چار دیواری تو نکل کر کے بے پردہ ہو کر کے نکل دیا نے آج ویکھنا ہر جگہ تے میری ماں بہن بے پردہ ہو کے نکل رہی ہے نا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں میں آکھنا کہ اپنی ماں بہن دی عزتاں دی حفاظت کرو انج نہ کریا کرو بے پردہ نہ کڈیا کرو کیونکہ اسلام عزت دیندا ہے اللہ دا قرآن بھی فرماندا پیا ہے کہ جدوں یہ عورت نکلے اپنی چال درست کر کے نکلے جدوں نکلے جناب دیوا اج تے جناب کے لیے ساڈے بازاراں نو فل بھریا ہوندا ہے کسے بندے دی واہ ہی نہیں ہوندی کہ نکل سکے اتو چل سکے انج دیاں ٹہل ٹہل کے چل دیاں نے اللہ اکبر حضرات زی وقار غور کر دے جانا اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت نو درمیان رستے تے درمیان اندر نہیں چلنا چاہیے عورت جدوں ہی چلے جس مقام تے چلے انہوں ایک دیواراں نال چمٹ چمٹ کے دیواراں دے کنار نہ کناریاں کنارے چلنا چاہیے اور آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اپنی نظراں نو نیچے رکھنا چاہیے واہ سبحان اللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سیدہ میمونہ بھی نے سیدہ ام سلمہ بھی موجود نے ادھر جناب کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اللہ دے نبی دا صحابی نبی نائے جدو یہ آگئی گھر اندر آیا ہے حضرت ام سلمہ نے بھی پردہ نہیں کیتا حضرت میمونہ نے بھی نہیں پردہ کیتا میرے پیغمبر فرماتے نے پردہ کر لو میرا صحابی آ گیا ہے معاشہ جناب ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونیو اے تے نبی نائے کیڑا سانو ویکھدا پیا ہے نہ اے ویکھدا پیا ہے تے نہ اے پہچاندہ پیا ہے نہ اینو پتہ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں اے نہیں ویکھدا پیا تے تسی تا ویکھدیاں پیو لہذا تانوں چاہیدا ہے کہ اے دے تو بھی پردہ کرنا نبی نے تو بھی پردہ کرنے دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے آج تے کوئی پردہ نہیں ہے میریاں بہناں میریاں ماواں بہناں جناب کوئی کالج اندر کوئی یونیورسٹی دے اندر پردیاں نے سر تے دوپٹہ نظر نہیں آندا آج درباراں تے چادراں چڑھ گئیاں لیکن بہن دے سر تے چادر نہیں آئی آج جناب کہلی جھنڈیاں تے لگ گئیاں نے مکاناں دی چھتاں تے جھنڈیاں تے لگ گئیاں نے پر ماں بہن بیٹی دے سر دے تے جناب دوپٹہ نہیں آیا ختم ہو گیا ہے کلچر آ گیا ہے یہودیاں دا انڈیا دا امریکہ دا آ گیا ہے مسلمان دی بہن تے بیٹی اپنے دوپٹے نو سٹ دیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اے جڑی عورت ہے نا بے پردہ ہو کے پھر تو دوپٹہ اتار دیندی ہے اے عورت جہنمی عورت ہے جہنم اندر جائے گی اللہ اکبر اللہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے چال کے ویدی ہونی چاہی دیئے اللہ نے قرآن دے اندر بھی چال لکھ دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مصر تو چلے نے اور مصر تو چل کے مدین دے علاقے اندر آئے نے مدین دے کھون تے کھلے نے ویکھیا کہ ایک درخت لے بیٹھے نے بندے پانی پلائی جا رہے نے اپنے جانورانوں پلائی جا رہے نے لیکن جناب دو جوان لڑکیاں پیچھے اپنی بکریاں روک کے کھلیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر پہندی ہے ہدیاں نے بڑے آسن انداز دے اندر کھلیاں نے اللہ اکبر تے موسیٰ علیہ السلام نے وجود
وضوات پوچھ کے تے پانی پلا دیتا جدو پانی پلا کے اے دو جوان لڑکیاں گھر اندر گئیاں نے باپ نے پوچھے کہ میریاں تھیوں آج تسی جلدی بھی آ گئیوں تے بکریاں دا پیٹ بھی بھریا ہویا ہے وجہ کی ہے تے ایک اندیاں نے کہ ایک جوان ہے انہیں جناب ساڑی بکریاں دو پانی پلایا ہے انہیں جوان دا سن کے تے پریشان تے پیران تھلو زمین نکل گئی آکھے او کون جوان ہے آدھے نے بابا جی انج دی گل کوئی نہیں وہ اتنا جوان شرم و حیا والا جوان سی انہیں اپنیاں نظرہ زمین وال رکھیاں نے اپنیاں نظرہ پاؤں وال رکھیاں نے تے گلنا ساڑھے نل کردہ بھی ہے تے پوچھدہ بھی ہے تسی کون ہو تے کیویں آئی ہو توڑا کوئی بھائی نہیں ہے توڑا باپ نہیں تے اسی انہوں نے دسیا کہ ساڑھا ایک باپ ہے اللہ نے سانو بھائی کوئی نہیں دیتا تے او باپ بھی بڑا ہو چکے آئے او آ نہیں سکتا تے اسی بکریاں چارنیاں ہاں ویکھنا کہ جناب حضرت شعیب دیاں علیہ السلام دیاں بیٹیاں وال ویکھنا باپ کوئی نہیں ضرورت دے تحت نکلیاں نے پر شرم و حیا اتنا ہے انہاں دی چال اتنی سونی کہ اللہ نے قرآن اندر نقشہ لکھ دیتا ہے فرمایا فجا اللہ نے قرآن اندر انہاں دی چال لکھ دیتی اے باپ کہندہ ہے جاؤ اس جوان نو بلا کر کے آؤ جدو جوان نو بلان واسطے گئی ہے اے جوان نو بلان واسطے گئی ہے اے واپس چل دی پئی ہے یقیناً اپنی اوڑنی اتے لئیے چادرن انج لپٹ کے انج چل دی پئی ہے اللہ نے اوڑا قرآن دن نقشہ کھچ دیتا ہے نا اللہ اکبر ویکھو نا کہ انج دیاں نے بیٹیاں گئے عزت والیاں بیٹیاں ہوندیاں نے کہ جیڑیاں اپنے باپیاں دیاں پکاں دی حفاظت کر دیاں نے انج دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے جیڑا جناب اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال رکھ دیاں نے اپنے ماپیاں دی چادر نو داغ نہیں لگن دے دیاں او عورتاں ہوندیاں نے تے جنہاں نو اسلام نے عورت آکھیا ہے جنہیں پردہ نہیں کرنا یقیناً وہ عورت نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرما دیا ہے فرمایا کہ جو عورت ہے وہ با پردہ رہندی ہے تے جڑی عورت نہیں ہے وہ با پردہ نہیں رہندی وہ بے پردہ ہو کے رہندی ہے اس واسطے محترم بھائیو اللہ نے جدو فرما دیتا ہے کہ عورتاں دا کم نہیں بازار اندر جانا عورتاں دا کم نہیں خرید و فروخت کرنا ہاں جے بائی دوے با مجبوری بھی ہے نا تے پھر انہوں چاہیے دا کہ اس کسے طریقے نال نکلے اسلام دے مطابق نکلے شریعت دے مطابق نکلے اللہ نے قرآن اندر فرمایا والقواعد من النساء اللاتی فرمایا کچھ انج دیاں عورتاں بھی نے جڑیاں بڑھیاں ہو چکیاں نے فرمایا کہ انہاں دی وچوں بھی دو طریقے نے ایک او بڑھی ہوندی ہے جنہیں اپنی زندگی دی اندر کدی کوئی خوبصورتی نہیں اپنائی کدی جناب کے لیے اپنے آپ نو بنایا سنواریا نہیں ہے اگر وہ بڑھی ہو گئی ہے وہ دی خواہشات ختم ہو گئی نے وہ دی جنسی خواہش ختم ہو گئی ہے فرمایا بے شک کو پردہ اتار سکتی ہے ورنہ پردہ اس بڑھی نو بھی کرنا پائے گا جڑا جناب کے علی کوئی بڑھی اپنے آپ نو خوبصورت بنا کے رکھ دیئے اللہ کو اکبر اسلام دستہ اللہ دا قرآن دستہ والقواعد من النساء اللاتی اللہ دا قرآن اے فرماندہ ہے بڑھی نو بھی حکم ہے جڑی بڑھی ہو جائے لیکن اس بڑھی نو نہیں ہے کہ جس بڑھی دے اندر جنسی خواہشات نہیں ہے یا وہ بڑھی کہ جس بڑھی نے نا اپنے آپ نو بناؤ سنار رکھ دی ہے نا فرمایا کہ وہ عورت بھی بڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی وہ پردہ کرے یہ اللہ دا قرآن دا فیصلہ تے آج تک کوئی پردہ کرن واسطے تیار ہی نہیں تے جیڑا مولوی یا کوئی مسئلہ دس دے او دے تے اسی ہونجی خلاف ہو جانا ہے نہیں محترم بھائیو اگر عورت مانا ہی پردہ ہے تے پھر انہوں پردہ کرنا چاہیے ہے اسلام عزت ہی دیندہ ہے پہلے میں تمہید اندر دس چکیا
جڑی قیمتی چیز ہوندی ہے انہوں ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیا جاندہ ہے، وہ دی حفاظت کیتی جاندی ہے، تے جڑی قیمتی نہیں ہوندی انہوں باہر سٹ دیا جاندہ ہے، جی میں مٹی ہے کسے سٹائی ہے باہر پیسے نالی سٹائی ہے وہ باہر اندر باہر ہی رکھ دے یار، تے جے کوئی لویا بھی ہوئے نا تھوڑی جی قیمتی زیادہ ہے مٹی تو انہوں نے اندر رکھو حفاظت نہ کوئی چوک نہ لے۔ اسی طرح اسلام آخدہ ہے کہ اس عورت دی حفاظت کرو، اگر عورت نو آوارہ چھڑ دیو گے کل تہاڈی عزت تہاڈے پیران تھلے نیلام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل